النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا دار الفنا ہے، ختم ہونے والی ہے. آخرت دار البقا ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی بھی ختم نہ ہونے والی آخرت ہے. دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے. آخرت جو ہے دار السرور، سکون کی جگہ ہے، اطمینان کی، راحت کی جگہ ہے. دنیا دار العمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے. آخرت دار الجزا ہے، وہاں جزا ہوگی، کوئی عمل نہیں ہوگا. دنیا دار الامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. یہ سیر و تفریح تماشا گاہ نہیں ہے، یہ عبرت گاہ ہے. دنیا کو اللہ رب العزت نے اینٹ اور گارے سے بنایا ہے، آخرت کو اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی سے بنایا ہے. پھر بھی افسوس کی بات ہے، ہم لوگ دنیا کی طرف زیادہ رغبت کرتے ہیں اور آخرت کی طرف ہماری رغبت کم ہوتی ہے. حالانکہ آخرت تو باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے. ایک فنا ہونے والی چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، بقا کی طرف نہیں رغبت کرتے. آج کی مجلس میں دنیا کی مذمت اور دنیا کی جو محبت کی بیماری ہے، روحانی بیماری، یہ سب بیماریوں میں خطرناک بیماری ہے. ایک جو سچے صوفی جس کو کہتے ہیں، حقیقی اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. کہ ایک سچے ولی کی، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کی کوشش کرتا ہے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کوشش بھی ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یہ کوشش کرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہی مومن ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اب یہ اس کی جو کوشش ہے، اس کو کوشش اس کی منزل تک اس کو پہنچا دے گی. اب جو سچے صوفی کی، ولی اللہ کی پہچان وہ یہی ہے کہ نیک انسان، مومن انسان ہر وقت تصوف کے اضطراب کے عالم میں رہتا ہے، پریشانی کے عالم میں، غم کے عالم میں، کہ کب میں آخرت اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، مجھ سے کوئی گناہ، رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. یہ اصل تقویٰ ہے. باقی کوئی لمبے وظائف یا بڑے عبادات کرنے والا ولی اللہ نہیں ہے. ہاں، گناہوں سے بچنے کے بعد یہ چیزیں نصیب ہوں تو نور علی نور ہے. اصل جو تقوی کا مقصد ہے وہ گناہوں سے، رب کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جتنے ہم اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں،
ان سب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور رب تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ جو تصوف میں مراقبہ کرایا جاتا ہے، ذکر کرایا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جائے۔ اور ذکر کرنے سے یہ دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ جب آدمی مجلس ذکر ختم کر کے اٹھ رہا ہوتا ہے تو دل اس کا اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کی نفرت دل میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب دنیا کے ماحول معاشرے میں انسان جاتا ہے، روحانیت گناہوں کی وجہ سے دن بدن کم ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ذکر کو چلتے پھرتے اپنی تسبیح بنائیں۔ اب گناہوں سے بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ انسان دو ہی صورتوں میں گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب انسان کے دل میں رب تعالیٰ کا خوف ہوگا تو وہ تنہائیوں میں بھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے یہ منظر ہوگا کہ میں نے ایک دن رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں کیا جواب دوں گا اپنے رب تعالیٰ کو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے تبھی بچ سکتا ہے جب اس کے دل میں رب تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہوگا تو وہ گناہوں سے بچے گا بھی، اور اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میں اپنے رب سے ملوں، خالق و مالک سے ملوں تو پاک صاف ہو کر ملوں، میرے دامن میں کوئی ڈبہ، کوئی گناہ، کوئی میل کچیل نہ ہو۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس مختصر زندگی کو رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لیں۔ دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ دنیا کی محبت کی بیماری ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا دل جو ہے ایک برتن کی مانند ہے۔ اب اس برتن میں یا تو دنیا کی محبت آئے گی یا اللہ رب العزت کی محبت آئے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اس برتن میں دل میں آ گئی تو سمجھ لے پھر دنیا کی محبت نہیں آ سکتی، دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی محبت بھی ہو دنیا کی محبت، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قارون کے زمانے میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس قارون جیسے خزانے ہوتے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش میرے پاس مال ہوتا، میرے پاس اتنی زمینیں ہوتی، کاش میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہوتا، دنیا کے لحاظ سے میں بالکل فٹ ہوتا۔ انہ لذو حظ عظیم، اور اس کو یہ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ دنیا کی تمنا آدمی کرتا ہے اور اسے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات اور رونا دھونا، کیونکہ یہ رات کچھ لوگوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ، رب کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کچھ لوگ ہیں جن کی راتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو زاری، رونے میں، سجدے میں، قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ تو رابعہ بصری رحمہ اللہ ان کی راتیں رونے دھونے میں، اور جب وہ تہجد کے لیے اٹھتی تھی تو رب تعالیٰ کے سامنے
دو دعائیں مانگا کرتی تھی. ایک یہ دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ الہ العالمین، کائنات کے جتنے بھی بادشاہ ہیں سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن ایک رب العالمین کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ کھلا ہے. دوسری دعا یہ مانگتی تھی کہ الہ العالمین، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہے، اسی طریقے سے میرے دل میں دنیا کی محبت کو آنے سے روک دیجیے. آج ہم ہر گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جو دنیا کی محبت کا گناہ ہے اس گناہ سے ہم توبہ نہیں کرتے. حالانکہ سب سے خطرناک باطنی بیماریوں میں یہ بیماری ہے. اب دنیا سے آدمی منہ موڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی محلے سے نکل کر، شہر سے نکل کر، گلی کوچوں سے نکل کر جا کر جنگل میں زندگی گزارے. یہ تصوف ولایت نہیں ہے، شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، بلکہ انہی گلیوں سے، کوچوں سے گزرتے ہوئے رب تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے. اسی ماحول معاشرے میں رہ کر سنتوں کے موافق زندگی گزار کر انسان رب تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. اب کیا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہ آئے؟ انسان پیسہ جو رکھتا ہے یہ جیب میں رکھنا چاہیے، اور ہے بھی جیب کی چیزیں، جیب میں آپ لاکھوں نہیں کروڑوں رکھیں، لیکن اس جیب سے نکل کر پیسے کو جو ہے نا اس کی محبت اس دل میں نہیں آنی چاہیے. جب یہ جیب سے نکل کر اس کی محبت دل میں آتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ایمان کی کشتی آپ کی ڈوب رہی ہے. اب کشتی جب چلتی ہے پانی میں، ظاہر سی بات ہے پانی میں چلے گی، ریتی پر تو چل نہیں سکتی. اب کشتی جب پانی میں چلتی رہتی ہے تو ڈوبتی نہیں ہے. جب پانی کشتی کے اندر آتا ہے تو کشتی ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کا طلبگار نہیں بننا. تو یہ چیزیں ساری ضروریات کی ہیں، لیکن ان چیزوں کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے. اب یہ دنیا کی طلب کون کرتا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ. یہ دنیا اس شخص کا گھر ہے من لا دار لہ، جس کا کوئی گھر نہیں ہے. ومال من لا مال لہ، اور یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں. وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ، اور اس دنیا کو وہی شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی. اب کائنات کا حدیث کی روح سے سب سے بڑا عقل مند اور کامیاب انسان کون ہے؟ جس نے اپنے رب تعالیٰ کو پہچان لیا، جس نے اپنے مالک و خالق کو پہچان لیا، سب سے بڑا وہ عقل مند انسان ہے. لگا دنیا کا میلہ 4 دن کا، ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن کا، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن. کیا کرو گے قصر عالی شان کو، جب کہ ہے اس میں ٹھکانہ 4 دن. آخرت کے حساب سے جو دنیا کی زندگی ہے، جب آخرت میں انسان جائے گا تو اس کو دنیا کی زندگی ایک خواب نظر آئے گا. فَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں دنیا میں ایک شام یا ایک صبح میں گزار کر آیا. اس آیت کو یوں سمجھ لیں، جتنی زندگی ہم نے گزار دی ہے پیچھے،
ہم میں سے ہر ایک کو ایک خواب ہی معلوم ہوتی ہے کہ جو زندگی ہم نے بچپن گزارا ہے، جتنی زندگی گزاری ایک خواب معلوم ہوتا ہے۔ تو آخرت میں جب انسان جائے گا دنیا کی زندگی اسے یوں ہی خواب معلوم ہوگی کہ یہ ایک خواب تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، اللہ والوں نے دنیا کا منظر سیکھا تھا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے کہ اس کی محبت دل میں پیدا نہ ہو۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آپ کا جو مال تجارت فلاں ملک سے آنا تھا اور وہ مال تجارت جہاز میں تھا، وہ جہاز آپ کا ڈوب گیا۔ اس پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ۔ کچھ دیر بعد آ کر دوسرے ساتھی نے اطلاع دی کہ حضرت وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آپ کا مال تجارت تھا جہاز وہ بچ گیا، ڈوبنے سے بچ گیا۔ اس پر حضرت نے کہا الحمدللہ۔ سننے والے، بیٹھنے والے، دیکھنے والے حیران پریشان ہیں۔ ڈوبنے کی اطلاع ملی تو الحمدللہ کہا، بچنے کی اطلاع ملی تو الحمدللہ۔ فوراً پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، ڈوبنے کی اطلاع پر بھی الحمدللہ، بچنے کی اطلاع پر بھی الحمدللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو مجھے کوئی غم نہیں آیا، میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب بچنے کی اطلاع ملی تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اب میرے دل میں کوئی خوشی نہیں ہوئی، ڈوبنے پر غم نہیں ہوا اور بچنے پر خوشی نہیں ہوئی، تو اس پر میں نے کہا الحمدللہ کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں۔ اب یہ کیفیات تو جو کاملین لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی کیفیات ہوتی ہیں، ہمیں تو یہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ عوام الناس کے لیے یہ رعایت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ عام آدمی کے لیے ہے اگر انہیں مال اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہ آنی چاہیے۔ اگر انسان کو اپنی اولاد کو سے اور اپنے مال سے، اپنی دنیا سے اللہ کی محبت سے زیادہ ہے تو یہ سمجھ لے ایمان کی کشتی ڈوب گئی ہے، پھر دنیا کی محبت ہے۔ ہاں ایسا وقت آ جاتا ہے جہاں مال قربان کرنا پڑتا ہے تو انسان دریغ نہیں کرتا، تو سمجھ لے یہ اللہ کی محبت غالب ہے، دنیا کی نہیں۔ جہاں اولاد قربان کرنے کا وقت آ جائے تو اولاد بھی اللہ کے حکم پر قربان کر دے تو سمجھ لے کہ اللہ کی محبت پر دنیا کی اولاد کی محبت غالب نہیں ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے یہی رعایت ہے کہ مال اولاد کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کی محبت جو ہے اولاد سے، پوری کائنات کی ہر چیز سے جو ہے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب بھائی دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ ملکہ بلقیس کے پاس جب پیغام پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو ملکہ نے آپس میں وزراء سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ تو آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام، اور بادشاہ جب آتے ہیں تو پھر وہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب آتے ہیں جس ملک میں داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے علاقے کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں انہیں پھر ذلیل کر کے ملک
ملک سے باہر نکالتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں ہی لکھا ہے کہ اگر اس سے آپ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس قریے سے اگر آپ دل کی بستی مراد لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو فساد مچاتی ہے کہ اس دنیا کی محبت نکل کر پھر اللہ کی محبت آتی ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب دل میں آتے ہیں تو اس سے انقلاب پیدا ہوتا ہے اور گناہوں کی محبت نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کی جو محبت ہے جب انسان کے دل میں ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے جب اعمال انسان کر لے تو انسان کو وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے، وہ روحانی لحاظ سے انسان کو ترقی نصیب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر دنیا کی محبت دل میں نہیں ہے پھر تھوڑے اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھ لیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سمیت جب دریا سے چلتے ہیں تو دریا انہیں راستہ دے دیتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی کرامت ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے بڑی جو صحابہ کرام کی کرامت تھی وہ یہ تھی کہ جب ان کے سامنے کیس و کسریٰ کے محلات ان کے سامنے تھے، سونے چاندی کے زیورات ان کے قدموں میں، پوری دنیا کی جو مال و دولت کا دریا ان کے قدموں میں بہہ رہا تھا، تو ان نے اس دنیا کی طرف نہیں دیکھا، اپنے دامن کو بچایا، اپنے قلوب کو بچایا، اللہ کی محبت کو پیوست رکھا۔ یہ سب سے بڑی کرامت تھی صحابہ کرام کی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے کسی سفر میں گئے، دو ساتھی اور بھی ساتھ تھے۔ اب ایک ایسی جگہ پہنچے کہ وہاں ان کے پاس کھانے پینے کا جو ساز و سامان تھا کچھ دن کے لیے تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب علم بھی سیکھنا تھا، اور کھانا پینا بھی ساتھ ضروریات تھی، تو مشورہ کیا کہ دو ساتھی علم سیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، ایک ساتھی مزدوری کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ساتھی مزدوری پہ لگ گیا، دو ساتھی پڑھنے کے لیے۔ اب جس کو مزدوری کے لیے لگایا، اب اس نے سوچا میں نے کیا مزدوری کرنی ہے، سب سے بڑی جو مزدوری رب تعالیٰ کی ہے، میں مسجد جا کے تلاوت عبادات میں لگ جاتا ہوں، اور وہ رب تعالیٰ سب سے بڑھ کر اپنے مزدور کو مزدوری دینے والا ہے۔ شام ہوئی، گھر پہنچا، ساتھی نے پوچھا ہاں بھائی کیا کمایا؟ کہ بس ایک بہت بڑے مالک کی میں نے مزدوری نوکری کی ہے، اور مجھے امید ہے وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور اپنے نوکر کی اجرت بھی پوری دیتا ہے۔ دوسرے دن دوسرے ساتھی کی ڈیوٹی لگی، اس نے بھی یہی کیا کہ سب سے بڑا جو مالک ہے میں اس کی نوکری کرتا ہوں۔ تیسرے دن تیسرے کی لگی، تیسرے نے بھی یہی کیا۔ اب اس وقت کا جو ملک کا بادشاہ تھا، اس نے اب رب تعالیٰ کے ساتھ جو آدمی حدیث پاک میں آتا نا یظن بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ جیسے ہم رب تعالیٰ کے ساتھ گمان کریں گے ویسے رب تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے محل میں چھت ٹوٹی اور اس سے ایک بلا ظاہر نمودار ہوئی، اور اس نے اپنا پنجہ دکھایا بادشاہ کو کہ اگر آپ نے سفیان ثوری کا خیال نہ کیا تو میں آپ کی کو گردن سے نوچ لوں گی، پکڑ لوں گی۔ جیسے اس نے خواب دیکھا، اٹھا، صبح اپنے نوکروں کو لگا دیے، جاؤ بھائی تلاش کرو سفیان ثوری، جہاں بھی ملے اسے لے آؤ میرے پاس، اور اس کے لیے دینار درہم بھیجے کہ اکرام کر کے لے کر آنا، ایسے نہیں لانا۔ تو رب تعالیٰ کی جب آدمی نوکری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے ضائع نہیں فرماتا۔
ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کسی شہر میں جا کر نماز پڑھی، نماز کے بعد امام نے پوچھا، امام صاحب نے، کہ بتاؤ بھائی آپ کا کھانے پینے کا سسٹم، روزگار کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آپ تو امام تو بن گئے، لیکن آپ نے صحیح صوفی نہیں بنے، میں دوبارہ نماز پڑھتا ہوں، میری نماز آپ کے پیچھے نہیں ہوں۔ اللہ والوں نے کہا کہ میں نے جب سے یہ آیت قرآن کی پڑھی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا رزق آسمانوں میں ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ہر انسان کو رزق اس کا پورا پہنچاؤں گا۔ تو میرے دوستو، رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر انسان کو رزق کامل، مکمل، اکمل ملے گا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے لن تموت حتی تستکمل رزقہا، انسان اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ تو رزق کا وعدہ رب کا ہے، مغفرت کا وعدہ رب نے نہیں کیا، تو ہمیں رب کو راضی کرنے کے پیچھے لگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق کے ہر معاملے اللہ تعالیٰ خود ہی حل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔